اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول علماء مفسرین نے جو نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے اندر 10 بڑے یہودی تھے۔ کتنے یہودی تھے؟ 10 بڑے یہودی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر یہ 10 یہودی اسلام کو قبول کر لیں تو پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی، پوری دنیا سے یہودیوں کا نام نہیں رہے گا۔ لیکن ان 10 یہودیوں میں سے چند افراد نے اسلام کو قبول کیا، جن میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے یہودیوں کے پیشوا تھے، توراۃ، زبور، انجیل سے عالم دین تھے۔ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اسلام کو قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ جب میں یہودی مذہب پر تھا، جب میں توراۃ، زبور، انجیل پر ایمان لے کر ان پر عمل کرتا تھا، ظاہر سی بات وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں اور قرآن مجید، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے کلمہ پڑھ لیا تو قرآن بھی اللہ کی کتاب، جو پہلے نبی گزرے وہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کے پیغمبر، وہ بھی اللہ کے رسول، اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں نے کلمہ پڑھا وہ بھی نبی، وہ بھی آخری نبی۔ تو کیوں ایسا نہ ہو کہ میں توراۃ، زبور، انجیل پر بھی عمل کروں اور قرآن مجید پر بھی عمل کروں، سابقہ مذہب پر بھی عمل کروں، سابقہ دین پر بھی عمل کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کتاب قرآن مجید دی اس پر بھی عمل کروں۔ ان کے دل میں خیال آیا تو کیوں نہ مجھے 2 مذہبوں پر عمل کرنا کا ثواب ڈبل مل جائے گا۔ اور کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو یہودیوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر یہودی اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے اور اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے چلو میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھتا ہوں، اونٹنی کے گوشت دودھ کو بھی حلال سمجھتا ہوں، لیکن میں نہیں کھاتا، نہیں پیتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوگا، میں نے اب تک نہیں پیا، آپ نے بھی پیا ہوگا۔ لیکن سابقہ شریعت میں دودھ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا اور اونٹ کا گوشت کھانا بھی حرام کیا ہوا تھا۔ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس طرح نہ کروں کہ سابقہ مذہب پر بھی عمل کر لوں اور آپ پر بھی جو ایمان لائے اس پر بھی عمل کر لوں؟ فرمایا گیا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب سارے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے جتنی پیغمبروں کی شریعتیں پہلے تھیں وہ ساری کے ساری ختم کر دی۔ کیا بتا دیا؟ اب قیامت تک جو سکہ چلے گا وہ سکہ محمدی چلے گا بس۔ اب قیامت تک کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کوئی اور کتاب قبول نہیں ہوگی،
یعنی اب قیامت تک جو دین چلے گا وہ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کا چلے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے چند اوراق کہیں سے مل گئے، تورات کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ابو بکر صدیق بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب پڑھنا شروع کیا، اور وہ تو نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا حضور کا انداز کیا ہے، حضور کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک، چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گئے، سرخ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاروق اعظم کو روکا، عمر تم دیکھتے نہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ ان جب فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو فوراً اس تورات کے اوراق کو سیٹ پہ رکھا اور فوراً ایک جملہ کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے راضی ہوں، اللہ پر، اسلام پر میں راضی ہوں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے میری زندگی کے اندر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہوتے اور اس وقت موجود ہوتے جب میں نبی ہوں، تو ان کی نجات بھی میرا ہی کلمہ پڑھنے کے اندر تھی، ان کی کامیابی بھی میرا کلمہ پڑھنے کے اندر تھی۔ وہ اپنی شریعت پر بھی عمل نہیں کر سکتے تھے، ان کی کامیابی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر تھی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے اندر نہیں تھی، ان کی بھی کامیابی میرے کلمہ پڑھنے کے اندر تھی، اور ان کی بھی کامیابی میرے ہی اطاعت کرنے کے اندر تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کر رہے ہیں، عجیب انداز ان کا، کہ جب آپ سے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہ کھجوروں کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جسے بتایا، انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر چند بارش اور سفید کپڑے میں ملبوس لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، تو اپنی پھوپھی سے کہنے لگے کہ یہ لوگ میں نے دیکھے کھجور کے درخت پہ میں چڑھا ہوں، مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس کی پھوپھی کہنے لگی بیٹا یہ وہی امام الانبیاء سید الانبیاء، وہی نبی آخر الزمان ہے کہ جس کی تعریفیں تم نے تورات زبور انجیل میں پڑھی ہیں، یہ وہی آخری نبی ہے۔ کہتے میں جلدی سے نیچے اترا اور میں جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا، ابھی یہودی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں پہنچے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے جب پہلی نظر میں نے اپنے نبی پر ڈالی، جب میری آنکھوں نے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جب میں نے پہلی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، تو میں فوراً سمجھ گیا ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔